جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 3 بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گوادر میں اٹیک ہوا ہے، اس میں گوادر پورٹ اتھارٹی پہ ایک دفعہ پھر یہ ٹیررزم کی ویو جو ہے پاکستان میں بڑی تیز ہوئی ہے، اور بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں حملے بھی ہو رہے ہیں، دہشت گرد کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اگر گوادر کی تھوڑی سی بھی وہ مطلب ہے اس کی گرد ابھی بیٹھی بھی نہیں تھی، تو ہم نے دیکھا شانگلہ میں وہ چائنیز جو وہاں پہ انجینئر ہیں جو داسو پہ کام کر رہے ہیں، داسو ڈیم یہ پروجیکٹ پہ، تو وہاں پر حملہ کیا گیا، اور اس میں بتایا جا رہا ہے 5 کے قریب چائنیز انجینئر جو ہیں نا وہ وہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور ماضی میں بھی 2021 میں اسی پروجیکٹ پہ میرا خیال ہے اگر شانگلہ کا وہ تھا، تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے ایک بلکہ ساری اس میں اپر یا کوہستان میں اس وقت بھی حملہ ہوا تھا، جس میں 13 کے قریب یہ چائنیز انجینئر جو ہیں نا وہ مارے گئے تھے، اور اس پر حکومت پاکستان نے $1 لاکھ سے زیادہ ان کی فیملیز کو انہوں نے پیمنٹ کی تھی، وہ بھی بڑا ایشو بنا تھا۔ اگین اس پر بات کریں گے کہ اتنی اچانک یہ جو ٹیررزم کی ویو آئی ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی، روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں ہوں، آپ کا گوادر ہو یا بلوچستان کے کچھ اور ایریاز ہوں، وہاں پہ حملے بہت زیادہ سیریس ہو گئے ہیں، اور پھر بڑے عرصے بعد چائنیز انجینئر جو ہیں جو پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں سپیک کے حوالے سے، ان پر حملہ ہے وہ زیادہ خوفناک سمجھا جا رہا ہے۔ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ اچانک اس ٹیررزم ویو کے پیچھے کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون سی فورسز ہیں، اور پاکستان اب تک ان کو اگر ایفیکٹیولی ٹیکل کرنے میں کیوں نہیں ہمیں وہ کامیابی مل رہی جو کہ ہمیں ملنی چاہیے تھی، کیونکہ بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان جو ٹیررزم کی ویو کا سامنا کر رہے، درمیان میں بہت ساری رک گئی تھی، لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ اس میں ریوائول ہوئی ہے، اس کی پچھلے 1 سال میں تو بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان یہ جو ہے، اور ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی وہاں پر بشرا صاحبہ جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، انہوں نے آج بڑی دھواں دھار قسم کی گفتگو کی ہے، اور ویری مطلب ہے وہ لیتھل ویری ووکل آپ کہہ لیں، اور میں ابھی اس کو پڑھ رہا تھا تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ساری وہاں پر جو گفتگو کی ہے وہ بڑی سخت بتائی جا رہی ہے، اور انہوں نے جو نام لیے ہیں، اور اتنی وہ سخت گفتگو ہے کہ ان کی جو سسٹر ہیں انہوں نے اس پر باقاعدہ مریم وٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے بعد میں ٹویٹ کر کے انہوں نے کلیریفیکیشن کی ہے کہ ان کے سسٹر کا مقصد جو ہے نا یہ نہیں تھا، کچھ اور تھا، اور اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ مریم وٹو صاحبہ نے کیا کہا کہ ان کی بہن کا کیا مطلب تھا جس کو مس رپورٹ کیا گیا، اور بشرا صاحبہ نے خود اڈیالہ جیل میں جو وہاں پہ جیل میں سماعت ہو رہی تھی، اس کی القادر ٹرسٹ جو ہے اس کا کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب پہ اور بشرا بیگم صاحبہ پہ، تو وہاں پہ انہوں نے بات کی، تو وہ جو رپورٹ کیا گیا ہے کوئی اتنے غصے میں تھیں یا جذباتی تھے کہ عمران خان صاحب نے بشرا صاحبہ کو بازو سے پکڑ کر وہ سائڈ پر لے جاتے رہے، ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ گفتگو وہ کرتے رہے۔ وہ گفتگو انہوں نے کیا کی بشرا صاحبہ نے، پہلے وہ کچھ پوائنٹس بتا دوں، پھر میں وہ جو انہوں نے مریم صاحبہ نے جو ان کو ٹویٹ کر کے کلیریفیکیشن کیا کیا دونوں میں کوئی فرق ہے یا وہی سیم آلموسٹ، تو وہی بات ہے۔ اچھا، بشرا صاحبہ نے یہ کہا کہ اس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ بالکل فٹ ہیں، لیکن اگر انہیں کچھ ہوا تو پھر 3 لوگ ذمہ دار ہوں گے، اور اس میں انہوں نے نام لیے، انہوں نے آرمی چیف کا، DGI کا، اور پھر DGC کا، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ذمہ دار ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہوا۔ ان تینوں لوگوں کو چاہیے کہ عمران خان کی حفاظت کریں، اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو اگر لوگ جو ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا مطلب ان یہ لوگوں کی طرف ہے۔ بشرا بیوی نے دعویٰ کیا کہ میں جو شہد کھاتی اس میں کچھ ملا دیا، کہ میں نے وہ سارا شہد کھا لیا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کچھ بھی کر لیں، عوام میں چلنے کے قابل یہ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا حالات کی بہتری اگر ہو رہی ہوتی تو رانا ثناءاللہ کی جانب سے ایسا بیان نہ دیا جاتا، تو چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جانا چاہیے وہ نہیں جا رہی۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی تھی جس پر انہوں نے اس کو ریئیکٹ کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو عمران خان صاحب کی زندگی کو وہ خطرہ ہے۔ اب عمران خان صاحب بھی بات کرتے ہیں، ان کی بھی بات ہو، لیکن ذرا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مریم وٹو صاحبہ نے کیا کہا۔ تو مریم وٹو صاحبہ نے یہ کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو گفتگو ہے اس کو بڑا غلط طریقے سے اس کو ٹوسٹ دے کر اس کو کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا، بشرا صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ رانا ثناءاللہ نے جو باتیں کی اس سے صاف لگ رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور لہٰذا یہ جنرل یہ عاصم منیر صاحب، اس کو ندیم انجم صاحب اور جنرل فیصل نصیر صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی جو ہے وہ ٹائٹ رکھیں، ان کو نقصان نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر وہ الزام جو ہے نا خان صاحب کو نقصان پہنچا کر جو بھی قوتیں پہنچائیں گی
وہ پھر الزام ان تینوں پہ لگا دیں گے اور ان کے لیے پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. سو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ خان صاحب کو ہٹا کر الزام ان تینوں پر لگا دیا جائے گا. لہٰذا ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آرمی چیف ہوں, DGI ہوں یا DGC ہوں, ان کو عمران خان صاحب کی ان کی صحت کی, ان کی سیکورٹی کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو. ان کو نقصان ہوا تو لوگ جو ہیں ان کی طرف الزام لگا دیں, آگے الزام لگا دیں گے. لہٰذا کوئی انتشار یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کا مقصد تھا ان کا کہنے کا. دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تصور ملا ہے شاید بشرا بی بی صاحبہ کی گفتگو سے کہ انہوں نے براہ راست الزام لگایا ہے شاید اس پہ, آرمی چیف پہ یا DGI پہ یا DGC پہ, کہ یہ لوگ جو ہیں خان صاحب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو خیال کرنا چاہیے ان تینوں کو, کیونکہ یہ اس وقت معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کہ وہ کوئی خان صاحب کو کوئی تیسری قوت کو نقصان نہ پہنچا دے اور الزام ان پر نہ لگ جائے. سو ان دونوں چیزوں میں آف کورس اس میں میرا خیال فرق ہے, ایک ڈائریکٹ کسی کو ایکیوز کرنا اور ایک کسی کو یہ کہنا کہ آپ کی وجہ سے, کہ آپ پہ نہ الزام لگ جائے کسی چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے. سو یہ چیز. اب سوال یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی لگ رہا ہے کہ جو باتیں خان صاحب خود شاید نہیں کہنا چاہ رہے تھے, یا خان صاحب ابھی سمجھتے ہیں کہ مزید اپنے لیے یا پارٹی کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں, لہٰذا وہ روکنا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ وہ شاید نام نہ لائیں ان کا DGISI کا یا ان کا آرمی چیف کا یا DGC کا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ماضی میں انہوں نے خان صاحب نے خود اسی طرح کی گفتگو کی, اسی طرح کے الزامات لگائے ان پہ, تو جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ سدھرنے کی بجائے بگڑتے گئے اور خان صاحب خود جیل جا بیٹھے, ان کو سزائیں ہو گئیں, بشرا صاحبہ کو ہو گئیں, ان کی پارٹی کے لوگوں کو مشکل ہے, وہ بہت ساری مشکل میں اس وقت ہیں اور ان پہ کیسز ہیں, بھاگے ہوئے ہیں بیچارے کوئی سارے, اور اس وقت ان کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے. سو خان صاحب کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بشرا صاحبہ کے ان باتوں سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے, اس سے کوئی آسانی نہیں ہے, کہ شاید وہ اس لیے روکنا چاہ رہے ہوں. اگر ماضی میں انٹرسٹنگلی جب خان صاحب کو روکا جاتا تھا کہ آپ ابھی جنرل باجوہ پہ یا جنرل فیض اس پہ ساری جنرل عاصم منیر پہ یا DGISI پہ یا دیگر پہ بات نہ کریں, نام نہ لیں, تو خان صاحب نہیں مانتے تھے. وہ اوپنلی آپ پتہ جلسوں جلوسوں میں سوشل میڈیا پہ وہ یہ سارے ان کا نام لے کے باتیں کرتے تھے. اب لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم, مطلب آلموسٹ ان کو سال ہونے والا ہے جیل میں, تو خان صاحب اب اتنے میچور ہو گئے ہیں کہ وہ اب بشرا صاحبہ کو بات نہیں کرنے دے رہے کہ ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوا, ہماری پارٹی کو نقصان ہوا ہے. اگر وہ خود بھی بات کرتے رہیں جس سے لگتا ہے کہ ان میں ریئلائزیشن ہے کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی, جس کا ہمیں نقصان ہوا, اور ہمارے مخالفین جو ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے, انہوں نے ہماری باتوں کا فائدہ اٹھا کے یا ہماری دشمنی کا اس اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے انہوں نے رستہ بھی بنا لیا, حکومت بھی بنا لی, اور ہم اس وقت جیلوں میں پڑے. شاید خان صاحب اس لیے روکنا چاہتے ہو, لیکن بشرا بی بی نے اس بات کی کیئر نہیں کی اور باتیں انہوں نے کہہ دی. لیکن اب جو مریم صاحبہ کہہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ ان کو خیال کرنا چاہیے, وہ ان پہ الزامات لگا لیں گے. اب خان صاحب آگے بھی یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں جو ان کی بات چیت ہوئی ہے کہ PTI کی وہ 25 مئی والی جو پٹیشن ہے اس کو سنا جائے, 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اب تک انکوائری نہیں ہوئی, CCTV فوٹیج جو ہے وہ ریکور کیا جائے, جنہوں نے CCTV فوٹیج کی وہ چوری کی وہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں. آج انصاف نہیں ہے, وہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. 8 فروری پر بھی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھے, مگر باقی لوگوں کو رہا کر دیا جائے. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ڈونلڈ لو وہ کہتے ہیں رجیم جو ہے اگر تسلیم کر لیتا تو اس کا پورا دباؤ جو ہے اس پر بائیڈن پہ آتا تھا. یہ بات میں نے بھی کی تھی کہ وہ کیسے کہتا, یا کوئی بھی کہتا کہ ہاں جی ہم نے لیٹر لکھوایا ہے یا ہم نے کوئی تھریٹ کیا, وہ تو کوئی نہیں مانتا. اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے 5 دن میں 3 سزائیں دیں کہ میں تو چاہتا تھا میرے کیسز کی سماعت براہ راست نشر کی جائے. اور اس پہ پلس یہ کیا ہے کہ جناب کہ رانا ثناء اللہ کے بیان پہ اتنا ہی کہوں گا کہ مافیاز جو ہے وہ ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں. اور پنجاب سے جو 40 MPs کے فارورڈ بلاک کا یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا کوئی سچ کوئی پتہ نہیں ہے, لہٰذا وہ بات نہیں ہے. سو خان صاحب یہ بات بھی کہہ رہے ہیں. اب یہ معاملات ہیں جو ایشوز ہیں جو اس وقت خان صاحب پیش کر رہے ہیں, اور ان کی پارٹی جو ہے جو چیلنجز میں سے گزری ہے, ان کی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات ہیں وہاں پہ, اس کی خبریں بھی باہر نکلتی رہتی ہیں, ایشوز بھی ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ خود اندر بیٹھے ہیں جیل میں تو براہ راست وہ کسی کو ہینڈل نہیں کر سکتے. اور اس طرح پارٹی کا وہ کمزور ہو جاتا. تو نواز شریف صاحب جب اس میں تھے, جدہ میں تھے یا لندن میں تھے, تو ان کی پارٹی پہ گرپ جو ویک تھی. ایسے جب بینظیر بھٹو صاحب دبئی میں تھی, ان کی پارٹی پہ گرپ ویک تھی, حالانکہ وہ تو رابطے کر سکتے تھے ڈیلی ٹیلی فون پہ, ای میلز پہ, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس طرح کی ایکسیس یا اتنی زیادہ
ان سے ملنا جلنا آسان ہے، اگرچہ لوگ کہتے ہیں 950 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو 6 مہینے میں ملے ہیں، تو یہ کہنا کہ جناب ان کو ایکسیس نہیں، ایکسیس تو ملی ہوئی ہے۔ بہرحال ان کی پارٹی اس وقت اپنے مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ بشرا بی بی صاحبہ کے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ کیا ریئیکشن دیتی ہے یا کیا اس کی میز جو ہے نا وہ لی جاتی ہیں، یہ تو ایک طرف ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیررزم کی ویو آئی ہے جس کی وجہ سے ہماری آرمی جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، درمیان میں ایک آیا تھا پیریڈ آیا تھا جس میں ساری چیزیں رک گئی تھیں، لیکن جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اگین عمران خان صاحب یہاں پہ وزیر اعظم تھے، یہ مطلب اگین اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات کہتی ہے، خواجہ آصف بھی کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں، بلاول بھی کہتے ہیں، سارے لوگ اب آپ کو پتہ ہے یہ الزام سارا دھرتے ہیں ان پہ۔ عمران خان صاحب کے 2021 میں ان لوگوں نے جب یہ وزیر اعظم تھے اور ساتھ میں جنرل باجوہ صاحب تھے، جنرل فیض تھے، تو یہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی اور 35,000 کے قریب طالبان جو تھے ان کو جو بارڈر فینسنگ ہے وہاں بارڈر پہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان، انہوں نے فینس کو باڑ کو کاٹ کر ان کو اندر آنے دیا تھا اور وہ سارا اسلحہ سمیت 35,000 لوگ جو ہے نا یہ وہ لے کر آ گئے تھے یہاں پہ سوات میں، مالا کنڈ، ان علاقوں میں انہوں نے ان کو وہ کیا۔ بلکہ عمران خان صاحب کا اپنا کلپ ہے انٹرویو میں کہا کہ جی مجھے مالا کنڈ سوات کے لوگوں نے کہا تھا کہ مت آنے دیں، یہ لوگ واپس آئیں گے، ہماری دشمنی ہے، ہمارے لیے مسائل ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جناب ان کو لانا تھا، ہم 35,000 لوگ کہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ 35,000 لوگ ہیں اور مجھے حیرانی ہوتی ہے ویسے بڑی دلچسپ، وہی وہ سوات اور مالا کنڈ اور ان کے لوگوں نے انہوں نے بڑے بڑے جلوس نکالے کہ طالبان کو کیوں واپس لایا جا رہا ہے، اور لانے والے کون تھے؟ عمران خان صاحب، ان کی حکومت تھی۔ اور مزے کی بات ہے اب بھی الیکشن میں انہوں نے پہلے بھی عمران خان کو ووٹ دیے تھے، اب بھی دیے تھے، تو بھائی جب آپ اپنے پرائم منسٹر کو ووٹ دے رہے ہیں، اپنی صوبائی حکومت کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ ان کو واپس لا رہے ہیں سوات میں، تو آپ کو ان پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو ابھی بھی عمران خان صاحب کو ووٹ دیے ہیں، آپ نے پہلے بھی دیے ہیں، تو مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کی پالیسیز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ جلد سے جلوس یہاں پہ ہنگامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ طالبان واپس کیوں آ رہے ہیں؟ آ گئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کریں یا بھگتے ہیں، دوسرے لفظوں میں۔ ان کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا پشاور میں یا کے پی میں ٹیررزم جو ہے بڑھا ہے اور وہ سارا بلیم انہی کو جا رہا ہے کہ جناب کہ وہ واپس آئیں ایک سائڈ پہ۔ یہ دوسرا یہ کہ طالبان کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کلیشز شروع ہوئے ہیں، پاکستان نے اب دوبارہ ان پہ کیمپس پہ حملے بھی کیے ہیں، وہاں پہ ہماری ایریل بمبارڈمنٹ بھی کی ہے، سو اس کے بدلے کے طور پر بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کے ریٹیلیٹ کر، اور ہماری فورسز جو ہیں وہ شاید ان کو مینیج کرنے میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو رہی۔ ہمارے جوان شہادتیں تو دے رہے ہیں لیکن اکا دکا، کیونکہ جو حملہ کرنے آ رہا ہو اس کو تو پتہ ہوتا ہے ٹارگٹ کا، جس پہ ہو رہا ہوتا ہے، لاکھ آپ ایکٹیو بیٹھے ہوں لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ تو حملہ آور نے کرنا ہوتا ہے، جو ڈیفینڈ کر رہا ہے اس کو تو نہیں پتہ کس وقت حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ لیپسز اس طرح کے ہمیشہ ہونا دنیا بھر میں ہو جاتے ہوتے ہیں، لیکن ہماری فورسز بڑے اس میں کام کر رہی ہیں، دباؤ میں کام کر رہے ہیں، بڑے سٹریس میں کام کر رہے ہیں، آسان ایریاز نہیں ہے یہاں پہ، لیکن بات وہی ہے کہ ایک ہی دفعہ ٹیررزم کو آپ نے ختم کرنا تھا، پھر آپ اس میں معافی پہ چلے جاتے ہیں، پھر واپس لے آتے ہیں افغانستان سے۔ مطلب دنیا کا کون سا ملک ہوگا جو 35,000 اپنے جو مطلب آپ کی فوج سے لڑتے رہے، لوگوں کو مارتے ہیں، ان کو واپس لے اور ان کو سیٹل کر دے؟ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہوا ہے، اور جنہوں نے کیا ہے وہ آج بھی کہتے ہیں ہاں ہم نے ٹھیک کیا تھا، ہماری بڑی زبردست اسٹریٹجی تھی، لوگوں نے ان کو ووٹ بھی ڈالے ہیں، سو پھر ان کے بعد تو بنتا ہے ساری چیزوں کا۔ اور تیسرا وہ کہتے ہیں جناب کہ شاید وہی وہ جو پرانی ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ ان کو، میں جان اچھے صاحب کا پڑھا تھا ٹویٹ، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان اور انڈینز جو ہیں وہ ان کو تمام وہ طالبان ہوں یا BLA وغیرہ ہوں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہی کو وہ یوز کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان کے۔ بہرحال دیز آر ویری ٹربلنگ ٹائمز، ہر محاذ پہ اس وقت ہم پھنسے ہیں، اکنامک محاذ پہ علیحدہ ہے، ایک ٹرمائل اور ڈسٹربنس علیحدہ ہے، پھر ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوادر یا بلوچستان کے ایشوز علیحدہ ہیں، KP کے وہاں پہ علیحدہ ہے، ایک عجیب سا مطلب یہاں پہ ایشوز بنے ہوئے ہیں جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اکا دکا فائر ورک ہوتے رہتے، روزانہ کی بنیادوں پہ شہادتیں جو ہے نا رپورٹ ہوتی رہتی ہیں۔ نئی حکومت ہے یہ، اس کو IMF میں پھنس گئی، وہاں سے بھی مہنگائی ہے، وہ چیزیں ہونی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں ہماری سیاسی اور ہماری پولیٹیکل یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان تمام معاملات کو کیسے حل کرتی ہے۔